بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعد هذا مسائل اختلف فيها العلماء أنها من مطلق بيان التغيير فتصيح بشرط الوصل أو من جملة بيان التبديل فلا تصيح وسيأتي طرف منها في بيان التبديل. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیان تغییر آیا ہے، اس کی صورت جو ہے اس کی نظیر تعلیق ہے اور استثناء ہے. بھائی شے ہے منجز، اس کو شرط کے ذریعے معلق کر دینا. شے پہلے بولی، بعد میں استثناء کر کے اس سے کچھ نکال دیا، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بیان تغییر ہے کہ پہلے کلام سے جو سمجھ آیا وہ اور تھا، بعد میں اس کو بدلا دیا. پھر بیان تغییر کی صورتوں میں سے یہ 2-3 مثالیں بیان کی ہیں. نہ یہ تعلیق ہے نہ یہ استثناء ہے، لیکن بیان تغییر بنتا ہے. تو سمجھایا یہ ہے کہ بیان تغییر زیادہ تو تعلیق اور استثناء میں ہے، اس کے علاوہ بھی بیان تغییر ہے. اب علامہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ اور مسائل بھی ہیں. کچھ اچھا حکم بیان کیا تھا کہ بیان تغییر جو ہے نا یہ موصولاً تو صحیح ہے، مفصولاً صحیح نہیں ہے. بھائی چونکہ کلام جب اکٹھی ہوتی ہے تو اول کلام موقوف ہوتا ہے آخر پر. بھائی آخر آئے گا تو پھر جو نتیجہ نکلے گا. لیکن اگر موصولاً نہ ہو تو مفصولاً ہو تو جو کلام کہہ دی ہے وہ نافذ ہو گئی ہے. نافذ ہونے کے بعد وقفے کے بعد اس کے اندر کوئی تبدیلی کرتا ہے تو یہ نسخ ہے. تو بندے کو اپنی اقرار کے بعد نسخ کی اجازت نہیں ہے. بات سمجھیے، نسخ کی کہ جو میں نے نافذ کیا ہے میں اس کو منسوخ کرتا ہوں، یہ بات نہیں ہے. وہ جو قوانین ہوتے ہیں وہ علیحدہ چیز ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے یہ ادارہ بنایا تو اس میں قانون یہ ہے کہ صبح 7 بجے سبق ہوں گے. کچھ دنوں کے بعد کہتا ہے یار اس قانون کو ہم ختم کرتے ہیں، اب سبق 7:30 بجے ہوں گے. تو یہ اور چیز ہے، یہ نسخ نہیں ہے. نسخ ہے یہ اقرار اور جو چیزیں منجز، نافذ، طلاق، نکاح، عتاق، اقرار وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہ کرنے کے بعد بندہ کہے کہ میں اس کو واپس لیتا ہوں، یہ بات نہیں ہے. اب سمجھیں کہ پھر ان کے بعد کچھ اور مسائل ہیں، مسائل تغییر. ان میں علماء کا اختلاف ہے، یہاں کو بیان نہیں کیا کہ اگر ان مسائل کو بنائے نا بیان تغییر سے جی تو پھر وہ وصل کی شرط کے ساتھ صحیح ہو جائیں گے. اگر وہ ساتھ جڑ جائیں تو پھر وہ صحیح ہیں. یا وہ ہیں بیان تبدیل سے. کس سے؟ بیان تبدیل آیا کہ آنا ہے بھائی؟ آنا ہے. بیان تبدیل سے ہوں تو پھر وہ مسائل صحیح نہیں ہیں، اور ان مسائل میں سے کچھ بیان تبدیل میں ان کی مثالیں آئیں گی. ان کی آگے جو سمجھے یا اجمال کی ہے بھی کچھ مسائل ہیں فقہاء کے درمیان جن میں اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں یہ بیان تغییر ہے، بعض کہتے ہیں یہ بیان تبدیل ہے. بیان تبدیل ہو تو پھر وہ صحیح نہیں ہے، وہ بات ختم ہو جائے گی، وہ بیان صحیح نہیں ہوگا. اور اگر بیان تغییر ہو تو موصولاً پھر وہ صحیح ہوگا، مفصولاً صحیح نہیں ہوگا.
تو کچھ مثالیں بھی آگے آئیں گی کس کے اندر، بیان تبدیل کے اندر۔ پھر ان مسائل کے بعد اجرون نہیں پڑھے ومن صور بیان تغییر، وہ پیچھے تو دو تھے وہ تو واضح ہیں، کون؟ تعلیق اور استثناء۔ پھر ان مسائل کے بعد، ہاں پھر ان کے بعد مسائل ہیں دوسرے، اختلاف کیا ہے ان مسائل میں علماء من الحنفیہ نے اس بات میں کہ وہ مسائل جملہ بیان تغییر سے ہیں، جملہ دا مطلب بیان تغییر دے جڑی مثالاں نے بھی انہاں وچوں نے، پس صحیح ہوں گے۔ کون؟ وہ مسائل شرط وصل کی شرط کے ساتھ، سنی گل کس کے ساتھ؟ یا جملہ بیان تبدیل سے ہیں، پس نہیں صحیح، اور ان قریب آئے گا کچھ ان مسائل سے بیان تبدیل میں۔ جی اس کے بعد مسائل دوسرے اختلاف کیا ہے ان مسائل میں علماء من الحنفیہ نے اس بات میں کہ جملہ بیان تغییر سے ہے پس صحیح ہے مثل کی شرط کے ساتھ، یا جملہ بیان تبدیل سے پس نہیں صحیح، اور ان قریب آئے گے بعد ان سے بیان تبدیل میں۔ پھر اس کے بعد مسائل ہیں دوسرے اختلاف کیا ہے ان مسائل میں علماء من الحنفیہ نے اس بات میں کہ وہ مسائل جملہ بیان تغییر سے ہیں پس صحیح ہیں، وہ مسائل وصل کی شرط کے ساتھ، یا جملہ بیان تبدیل سے ہیں پس نہیں صحیح، اور ان قریب آئے گا کچھ ان مسائل سے بیان تبدیل میں۔ اچھا جی، آشی تے گل لکھی پڑھ لو۔ یعنی اگر ہوں وہ جملہ بیان تغییر سے تو صحیح ہوں گے موصولاً نہ کہ مفصولاً، اس پر اجماع کیا ہے فقہا نے۔ بھی یہ جو نا بیان تغییر موصولاً ہو تو ٹھیک ہے، مفصولاً ہو تو اس پر فقہا کا ہن سنا جے باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمایا جو بندہ قسم اٹھائے کسی شے پر اور دیکھے اس کا غیر، کیا دیکھے خیر ہے اس سے، تو پس چاہیے کہ کفارہ دے اپنی قسم کا، پھر لائے وہ جو خیر ہے۔ الحدیث، کسی نے قسم اٹھائے کہ باپ سے کلام نہیں کرے گا تو یہ غلط ہے، کلام کرنا خیر ہے، تو فرمایا جو اس طرح غلط قسم اٹھائے نا تو وہ یہ کرے کہ پہلے وہ قسم توڑے، یہاں تو یہ نہ پہلے کفارہ دے بعد میں لائے وہ بے وہ لکڑے دے جڑا فقہا نے مطلب کڈے ہوئے کہ پہلے کیا کرے؟ قسم توڑے، یعنی باپ سے کلام کرے تو پھر کیا کرے؟ قسم کا کفارہ دے۔ اچھا جی، سمجھ آ گئی نہیں؟ بندے نے چاہیے کی قسم، اور جس کام پر قسم اٹھائی ہے وہ غلط ہے، اس کا خلاف ٹھیک ہے، تو حکم یہ ہے کہ کیا کرے؟ وہ کام کرے، قسم توڑے، پھر قسم کا کفارہ دے۔ یہ تو ہو گیا مسئلہ۔ اب یہ دلیل کیسے بنی موصول پر، وہ دیکھو کہ بنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمین سے مخلص کفارے کو، کس کو بنایا؟ مخلص خلاصی کی جگہ بھی کیا کرے وہ؟ کفارہ دے۔ بولو، اگر استثناء متراخی جائز ہوتی، استثناء وہ بیان تغییر موصولاً، اگر استثناء متراخی جائز ہوتی تو سرکار بناتے اس کے لیے مخلص، اس کو مخلص بھی فرماتے کہ جو غلط قسم اٹھا لے تو اس کو بعد میں خیال ہے تو وہ انشاءاللہ کہہ دے اور قسم اس کی باطل ہو جائے اور کفارہ واجب نہ ہوتا۔ اے دلیل ہے، سمجھی جی؟ کیونکہ نال انشاءاللہ کہہ دیے تو وہ شے ختم ہو جائے کہ
کہ کسی بندے قسم اٹھائے ابے نال گل نہیں کرے گا نال آکھے انشاءاللہ تے قسم کوئی نہیں ایک قسم اب اگر مفصولاً استثناء اور تعلیق ٹھیک ہوتی تو سرکار یہ فرماتے کہ بعد میں کیا کہہ دیں انشاءاللہ تعالی تو وہ قسم ختم ہو جائے گی اللہ کے سرکار نے فرمایا وہ کیا کرے قسم توڑنی سو کیا کرے کفارہ دے تو کفارہ جو ہے وہ پڑھے جو 7ویں سپارے سمجھے گل تب سرکار نے اس کے لیے جو خلاصی کا رستہ بتایا وہ کفارہ ہے یہ نہیں ہے کہ کیا کہے اب وہ استثناء کر دے کس طرح کہہ دے انشاءاللہ تعالی اگر استثناء اور تعلیق یعنی بیان تغییر موصولاً کی بجائے مفصولاً بھی ٹھیک ہوتا تو سرکار فرماتے کہ جب اسے سمجھ لگے کہ میں غلط قسم اٹھا گیا ہوں تو فوراً کیا کہے تو قسم ختم ہو جاتی تعالیٰ کہ یوں نہیں کیا سمجھ آئی جے انج دلیل بڑھائی فقہاء نے حدیث کہ بیان تغییر موصولاً ٹھیک ہے تھے ان سمجھ آئی جے کہ بنایا سرکار نے قسم کا یمین کی خلاصی مخلص خلاصی کی جگہ کس کو کفارہ اگر استثناء بیان تغییر ہے نا اگر استثناء متراخی بھی جائز ہوتی صحیح ہوتی تو سرکار بناتے استثناء کو مخلص بھی کہ بائیں طور سرکار فرماتے کہ یہ کہ بعد میں وہ بندہ کہہ دے کیا انشاءاللہ تعالی اور باطل ہو جاتی کیا اور کفارہ واجب نہ ہوتا آگے جے سمجھ اے دلیل جے بھئی جڑی استثناء تے اے شرط اے موصولاً ہوئی تے ٹھیک ہے جے مفصولاً ہوئی تے اے شاباش سے دھیان کرے جے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے آپ کہتے ہیں کہ بیان تغییر مفصولاً بھی صحیح ہے کیا کہ جی کون کہتے ہیں پڑھو نا گل ڈردے کیوں پہ ہو آپ سے ایک روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بیان تغییر بے وقفے نال کہہ دے وے میں نال جڑ جاندہ ہے کون کہندے ہیں عبداللہ بن عباس فرماندے نے بھئی اے بیان کندی اے حاشیہ کیڑی شاید چل رہے بیان تغییر تو پھر ڈرتے کیوں پہ ہو کہ بیان تغییر جو ہے وہ موصولاً تے بالاتفاق جناب عبداللہ بن عباس سے ایک روایت ہے کہ مفصولاً بھی ٹھیک ہے دلیل ان کی باوجہ اس حدیث کے جو روایت کی گئی ہے کہ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا البتہ ضرور جہاد کروں گا میں قریش سے سرکار نے 1 سال کے بعد فرمایا تھا انشاءاللہ تعالی سنیں جی ثم قال بعد سنة انشاءاللہ تعالی تے اے سونا جو فرمایا سال تو بعد تو پھر تائیں بھی جو نال متصل ہونا ہے تو جی مطلب ہے تو مفصولا نہ لیکن جڑ گیا نال سنی جی اے دلیل دیتی کنا عبداللہ بن عباس اور یہ نقل اور یہ یعنی نقل کن سے عبداللہ بن عباس بھی آپ سے یہ بات منقول ہے ہمارے نزدیک یہ نقل صحیح اور بچ راوی کو گڑبڑ ہو گئے سنیں بھی یہ نقل صحیح نہیں ہے ولو صح اگر صحیح ہو تو پھر یہ جواب ہے نقل صحیح نہیں پھر تو گل مکی اگر نقل صحیح ہو تو پھر مراد آپ کی کن کی عبداللہ بن عباس یہ ہے کہ جب نیت کرے استثناء کی مدت کی تلفظ کے وقت پھر اظہار کرے اپنی نیت کا تلفظ کے بعد تو قبول کیا جائے گا اس کا قول اس میں جو نیت کی ہے اس نے اس کی دیانتاً فیما بینہ و بین اللہ تعالی سنیا جی ویسے کہاں گے بندہ مطلب یہ کہ انہیں جس لئے گل کیتی ہے نا تو نیت یہ سی کہ میں استثناء کرنی ہے میں کرنی ہے تو پھر دیر کر دیتی تو بعد میں استثناء کر کے کہا کہ اس وقت میری نیت تھی کہ میں نے استثناء کرنی ہے اب یہ دیانتاً تو مانا جائے گا قضاءً
نہیں مانا جائے گا. یہ دیانتاً تو مانا جائے گا. دیانتاً کا مطلب کیا ہے؟ اس کی یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. قضان کا مطلب ہے اگر قاضی سے پوچھیں گے تو وہ نہیں مانے گا. لیکن مسئلہ سنو بھلا ہو جائے. حضرت عبداللہ بن عباس کا مذہب یہ تھا وہ شے کہ قبول ہے اس میں بندے کا قول دیانتاً، قبول ہے اس میں بندے کا قول ظاہراً بھی. آپ کا یہ مذہب تھا کہ جہاں دیانتاً بات مانی جاتی ہے نا وہ قضان بھی مانی جائے. جو بات دیانتاً مانی جاتی ہے وہ قضان بھی مانی جائے. جو بات دیانتاً مانی جاتی ہے نا بھی اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان ہے معاملہ یہ ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں جب اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ٹھیک ہو گیا تو پھر بندوں کے ساتھ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. یہ کن کا مذہب ہے؟ عبداللہ بن عباس. ایشا بس وہ روبے یا ان کی روایت لکھی جائے. یہ گل سمجھ آ گئی جی. اور روایت کی گئی ہے کہ کہا ابو جعفر بن منصور نے وہ جو کہ تھا خلفائے عباسیہ سے، اس نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کہا کہ آپ نے میرے جد ابن عباس کی مخالفت کیوں کی ہے استثناء متراخین کی عدم صحت میں. تسی آندھی ہو بھی استثناء متصل ہوئے تو ٹھیک ہے تو جی منفصل ہوئے تو تسا میرے دادے دی اس مسئلے کی مخالفت کی تھی کیونکہ عباسیہ ہے نا. اچھا جی تو امام صاحب دے نالوں ٹکر لے اس. امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر صحیح ہو یہ جڑی تو گل آخ رہے ہیں بھی جناب عبداللہ بن عباس دا مذہب ہے، اگر یہ گل صحیح ہے تو برکت دے اللہ تعالیٰ تیری بیعت میں. آپ نے فرمایا پھر برکت دے اللہ تعالیٰ تیری بیعت میں. مطلب کی سے آپ نے فرمان دا یعنی لوگ کہہ دیں اب تیری جنہوں نے بیعت کی کہیں انشاءاللہ تو بیعت کیا ہو جائے گی؟ جائے گی. تو جناب اور دی خلافت ختم ہو جائے گی، بس ٹوٹ جائے گی تیری بیعت. فتح یار ابو جعفر وساکتا کسی نے دسیا جناب اے مطلب حق وہ ہے. یہ روایت سمجھا گی جی کرن کے سنانی پہ جاندی. حق وہ ہے جو قول کیا اس کے ساتھ کنہوں نے؟ جمہور نے. اور اسی پر اعتماد ہے. واللہ عالم ورسولہ بالصواب. جی فصل وأما بيان ضرورة فمثاله في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وورثه أبواه فلأمه الثلث أوجب الشركة بين الأبوين ثم بين نصيب الأم فصار ذلك بيانا لنصيب الأبي. اچھا جی کتنے بیان آ گئے؟ کیڑے کیڑے؟ تفسیر تے تغییر. تقریر اور تفسیر تو تقریباً اسی تقریر تو وہ پہلی بات کو پکا کی ہے تو تفسیر بھی وہی بات وضاحت ہو گئی اور بیان تغییر اس کو تبدیل کیا ہے. چوتھا ہے بیان ضرورت. کیا ہے؟ بیان ضرورت. کیا ہے؟ بیان ضرورت. او کافی ہے شروع پڑھا سی ایک جملہ پکوایا سے السکوت فی مارد البیان بیان. بیان. بیان کی جگہ میں چپ کرنا بیان ہوتا ہے. ان دی ہونا جو لوڑ ہے جی. چوتھا ہے بیان ضرورت. کیا ہے؟ بیان ضرورت. بیان ان اشیاء پڑھ لی تو پھر انہوں کا مثال پڑھ دیں جی. کیڑی شے؟ بولو. بیان ضرورت. او دیکھو دس سے بیان ضرورت ہوا بیان یا کاؤ بل چپ بغیر الکلام. یہ بیان ہے جو واقعہ ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ غیر کلام کے ساتھ. اچھی بولنا. غیر کلام کے. یہ بیان ہے جس میں کلام نہیں کرنی پڑتی، گل کر کے چھڑ دیتی، اگلی خود سمجھ آ گئی. اگلی خود سمجھ آ انوان نے کی بیان ضرورت. یہ خام خان نال لگ جانا ہے. ہوں اگلا اشیاء پھر پڑھیں گے. پہلے کتاب والی مثال پڑھو. صرف یہ پکانا ہے کہ جو بیان ضرورت ہے نا یہ کیا ہوتا ہے؟
یہ بیان ہے بغیر کلام کے، اس میں بات نہیں کرنی ہوتی، بات کر کے چھوڑ دی، جہاں چھوڑی ہے نا جیڑی رہ گئی وہ پچھلی نو غور کرو گے تو خود سمجھ آ جائے، یہ جیڑی پچھلی کو خود سمجھ آئی ہے نا، یہ بیان ضرورت ہے بھی یہ جے نال نہ ملائیے تو پہلی پوری نہیں ہوتی، پہلی پوری نہیں ہوتی۔ ہونا دیکھو جی توجہ کرے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پیچھو بیان ہے قرآن پاک میں، جس کی اولاد نہ ہو، جس کی اولاد نہ ہو ان دے بارے چ فرمایا کہ شخص فوت ہو گیا اس کی اولاد کوئی نہیں، شخص فوت ہو گیا اس کی اولاد کو، تے ماں پیو زندہ نے، تے فرمایا ووارثہ ہوا بواہو، اس کے وارث اس کے ماں باپ ہیں، اس کے وارث اس کے ماں باپ ہیں۔ ہن ماں نو کنا دینا ہے تے ابے نو کنا دینا ہے کل مال وچوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس کی میت کی ماں کا ثلث ہے، میت کی ماں کا ثلث ہے۔ اگوں گل چھڑ دیتی باقی ابے دا کنا ہے، تو خود بخود سمجھ آ گیا کہ باقی ابے دا ہے۔ جدو پیچھے جو بیان ہو گیا کہ ان دے سارے مال دے وارث کون نے؟ والدین نے۔ اگوں دسیا بھی سارے وچوں تیسرا ماں دا ہے تے باقی سمجھ آ گیا بھی دو، اے بیان ضرورت ہے۔ لہذا بھی اللہ تبارک و تعالی نے پہلے واجب کیا شرکت ابوین میں، او وارثہ ہو ابواہ، پھر بیان کر دیا ماں کا حصہ، تو یہ ہو جائے گا بیان ابے کے حصے کے لیے۔ سمجھ آ گئی جی؟ آنکھوں مولوی جی کیا کھیل اس کی بیان ضرورت جو ہے نا، یہ بیان ہے جو کلام کے ساتھ واقعہ نہیں ہوتا۔ یہ بیان ہے جو کلام کے ساتھ واقع، مطلب کیا ہوتا ہے کہ پہلے بات کر دی نا، اس سے جو رہ گئی ہے وہ خود سمجھ آ گئی جی۔ اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ووارثہ ابواہ فلأمہ الثلث کہ میت کے جو وارث ہیں وہ والدین ہیں، اولاد کوئی نہیں ہے اور والدین اس کے زندہ ہیں تو وارث وہی ہیں۔ والدین پہلے یہ بیان کر دیا کہ اس کے سارے مال کے وارث کون ہیں، والدین ہیں، آگے بیان کر دیا ماں کا جو حصہ نا وہ تیسرا اس کی میت کی ماں کا ثلث ہے۔ ماں کا ثلث ہے، پس واجب کیا پہلے شرکت کو ابوین کے درمیان، پھر ماں کا حصہ بیان کر دیا۔ باقی جو بیان ہو اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنا کلام ختم کر دی، تو یہاں سے سمجھ آ گیا کہ جب وارث صرف یہ دونوں ہیں، وارث صرف یہ دونوں ہیں، اور ان میں سے سارے سے تیسرا تو ماں کو مل گیا، تو بقایا باقی والد کو، خام خواہ والد کو نہیں، تو پھر ماں باپ کے دو حصے کل مال سے، اور وہ اپنے بہن بھرا والا 1/2 والا 3 والا حساب 1/2 ہوتا ہے نا، جنت بھی 300 ہوئے تے 100 ماں دا تے 200 ابے دے، جی بہن بھرا 2 ہون میت دے 30 پتر ہون 30 پتر تے 300 ہوئے تے 100 30 نو دینا ہے تے 200 پتر نو بھلا ہو جائے، وہ حساب۔ اور بہرحال بیان ضرورت بس مثال اس کی، اور ویکھو نا ایل حاصل بے مقتضا ضرورت الکلام، کلام چاندی بے اینو نال لاؤ تا میں پوری ہوما دی، پس مثال اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں، ووارثہ ابواہ فلأمہ الثلث، واجب فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرکت کو، شرکت دا مطلب ہے بھی سارے مال دے وارث اے ماں باپ نے۔ پھر بیان فرمایا ماں کے حصے کو کہ انہوں کنا ملے گا، گل تے ختم ہو گئی۔ پس ہو گیا یہ کیا شرکت، پھر ماں کا تیسرا حصہ بیان ہونا ہے، دوویں گلاں جوڑو تے بیان ہو گیا کس کے لیے، باپ کے حصہ کے لیے، باپ کے حصہ کے لیے۔ اور بہرحال بیان ضرورت پس مثال اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں ووارثہ ابواہ فلأمہ الثلث، واجب فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرکت کو ابوین کے درمیان، پھر بیان فرمایا ماں کا حصہ، پس ہو گیا بیان
باپ کے حصے کے لیے. اور بہرحال بیان ضرورت پس مثال اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وارثہ ابواہ فلأمہ الثلث میں واجب فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرکت کو ابوین کے درمیان، پھر بیان فرمایا ماں کا حصہ، بس ہو گیا یہ بیان باپ کے حصہ کے لیے. آگے اشیاء دیکھو نا ایک منٹ. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وارثہ ابواہ فلأمہ الثلث، کیونکہ صدر کلام نے کس نے وارثہ ابواہ نے واجب کیا کس کو شرکت کو بین الابوین میں کہ کل میراث فی کل المیراث ہے کہ ساری میراث نہ دوواں دیے بغیر تعیین حصے ہر ایک ان دونوں کے، پھر خاص کر دیا ماں کو کس کے ساتھ. تو یہ بات دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ مستحق ہوگا کون؟ باپ باقی کا. پس ہو گیا یہ پہلیاں دو گلاں وچوں بیان ثلثین اس تخصیص کے لیے. پس گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلأمہ الثلث ولأبیہ الباقی. والے ابی الباقی اے جڑا والے ابیہ الباقی ہے نا، اے تھے خود بخود سمجھ آ رہے، اے تھے ایو بیان ضرورت ہے، ایو ضرورت ہے. اور یہ بیان ضرورت معاذ اصل ہوتا ہے صرف سکوت کے ساتھ، باوجود ثابت کرنے صدر کلام کے شرکت کو اور ماں کے حصے کی تخصیص کو ثلث کے ساتھ. ان دونوں جوڑ کے تے گل سمجھ آئی جی. وعلى هذا قلنا إذا بينا نصيب المضارب وسكت عن نصيب بیانا ہے نا، بیانا تے اینو بناؤ نا تسنیہ، ٹھیک ہے بیانا. وسكت عن نصيب رب المال صحت الشركة صحت شرکت. صحت الشركة. بس پہلے مسئلہ سمجھو. یہ عبد الجلیل دیتا ہے مال آپ کو کہ یہ مال ہے، اس سے کاروبار کرو. تو شریعت میں اس کا نام ہے رب المال، اور جو مال اور راس المال جی. اور آپ ہیں مضارب، اور یہ جو کام اس کا نام ہے مضاربت. تو ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں طے کرنا ہے جی کہ جو نفع آئے گا میرا کتنا اور کتنا، یہ تعین ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کاروبار کریں گے، جو نفع آئے گا اسی قانون کے مطابق آپ تقسیم کرتے رہیں گے. بات سمجھیے. وہ ان کی اپنی مرضی ہے کہ بھئی سال تک جتنا نفع آئے گا دونوں نہیں لیں گے، مزید کاروبار بڑھائیں گے، وہ سارا اصل پیسوں کے ساتھ ملتا جائے گا، جو بھی ان کی صورت حال و خیر. وہ توجہ جی. اب مسئلہ سمجھو. وہ یہ ہے کہ جب ان کی آپس میں بات ہوئی نا، ان کی بات ہوئی، تو بات ہونے کے بعد کہا کہ مضارب جو ہے نا نفع سے اس کو بینستور لکھے تیسرا حصہ ملے گا، چوتھا حصہ ملے گا یا آدھا ملے گا. کس کو؟ مضارب کو. اور رب المال کا حصے سے چپ کر گئے. تو اب یہ مضاربت پوری ہو گئی، یہ مضاربت پوری ہو گئی. ویسے قانون ہے کہ دونوں کا حصہ بتائیں، یہاں چونکہ دونوں کا حصہ بتایا گیا ہے. وہ یوں کہ جب ایک کا حصہ بتا دیا کس کا؟ مضارب کا، تجھے تیسرا حصہ ملے گا، تجھے تو خام خواہ سمجھ آ گیا کہ دو حصے رب المال کے، دو حصے. اے پتر پیسے لے کاروبار کر، جنہ نفع آئے گا نا تیسرا حصہ تیرا ہوئے گا. اینی گل پوری ہو جاتی کہ نہیں ہوندی؟ کی مطلب ہے باقی میرے نہیں سمجھے، باقی میرے. اے ککڑی ویچ 1000 دی کی اس تو اتنے جننے دی وکے تیرے، تو مطلب کی بازار میں دینا، تیرے بازار نہیں دینا. سمجھ آتی کہ نہیں؟ یہ بھی عرف جملہ بولی دا ہے بھئی اے کاروبار کر تے جنہ منافع کمائے گا نا ان دے وچوں ادھا تیرا ہی، اگو چپ. تو مطلب کی ادھا باقی میرا. اے تو لہذا یہ مضاربت پوری ہو گئی. یہ مضاربت یعنی یہ عقد ٹھیک ہو گیا ہے، عقد رولا نہیں بچ رہ گیا. ہاں جی کیا کہے جی؟ اور مثال. اسی پر ہم کہتے ہیں کہ جب بیان کر دیا مضارب کا حصہ، یعنی دونوں نے آپس میں بات کی کہ کاروبار کرنا ہے، اور جو جس نے مزدوری کرنی ہے جو مضارب ہے اس کا حصہ بیان کر دیا بے منافع میں سے تیسرا حصہ. تیسرا یا چوتھا
یعنی صف 13 13 ہے، آگے چپ کر گئے، رب المال کا حصہ بیان نہیں کیا، تو یہ بھئی ان کا پہلے آپس میں مضاربت کرنا، پھر مضارب کا حصہ متعین کرنا، یہ دونوں ملائیں تو یہ بیان ہو گیا کہ باقی منافع کس کا ہے؟ رب المال کا ہے۔ رب المال۔ تو لہذا یہ بیان، یہ مضاربت پوری ہوگی، یہ مضاربت، یہ بیان ضرورت ہے۔ اصل پہلی گل نو ویکھو تے اگلی گل خود بخود سمجھ آ جائے، اگلی گل سمجھ آ جائے۔ ان دے روزانہ سی مثال بول دیں، 10,000 روپیے اینو نال لے جائے تو 10,000 روپیے ان دے وچوں 3 اینو دے دیں، تو مطلب کہ 13 یہ روزانہ اس طرح استعمال ہوتا ہے جملے، یہ بیان ضرورت اسی کرتے ہیں ہر وقت۔ اندے وچوں نہ 50 روپیے نو دے دیں، اے 200 روپیے تو لے لو دوویں 200 روپیہ، تو تو اے 200 روپیہ پھڑتے وچوں 50 روپیے اینو دے دیں، تو مطلب کہ باقی 150 تیرا، یہ بیان ضرورت ہے جی۔ اور اسی پر ہم کہتے ہیں جب بیان کر دیا دونوں نے، بیان کر دیا دونوں نے، کس نے؟ مضارب نے، مضارب کا حصہ، مضارب کا حصہ، اور چپ کر گئے اور چپ کر گئے رب المال کے حصے سے، مال کے حصے سے، تو صحیح ہے شرکت۔ تو صحیح ہے شرکت۔ صحیح دا مطلب اس لیے ہوندا کہ پوری وضاحت ہوئے تاکہ رولا نہ پوے، تے وضاحت ہو گئی ہے۔ جدو ایک دا حصہ متعین ہو گیا نا تے دوسرے دا خود بخود سمجھ آ گیا، دوسرے دا سمجھ آ گیا کہ باقی اندا۔ ہاں جی، اور اسی پر ہم کہتے ہیں کہ جب بیان کر دیا دونوں نے مضارب کا حصہ اور چپ ہو گئے رب المال کے حصے سے، تو صحیح ہے شرکت ہے۔ ہاں میں نے کیا، اور اسی پر ہم کہتے ہیں جب بیان کر دیا دونوں نے مضارب کا حصہ اور چپ کر گئے دونوں رب المال کے حصے سے، تو صحیح ہے شرکت۔ اگلا الٹی وَكَذَلِكَ بَيَّنَا نَصِيبَ رَبِّ الْمَالِ وَسَكَتَ عَنْ نَصِيبِ الْمُضَارِبِ كَانَ بَيَانًا۔ اس کو الٹا دیں کہ جب انہوں نے آپس میں بات کی تو بات کرنے کے بعد رب المال کا حصہ بیان کر دیا کہ مالک نے کہا کہ جتنا نفع ہوگا آدھا میں لوں گا، اگو چپ کر گئے تو خود بخود سمجھ آ گئی کہ باقی آدھا جڑا مضارب، تو یہ ٹھیک ہے، یہ جو ہے شرکت صحیح ہو گئی ہے۔ ہاں جی، کیا کہ اور اسی طرح اگر بیان کیا دونوں نے رب المال کے حصے کو اور چپ کر کے دونوں کے مضارب کا حصہ ہوگا وہ جتنا رب المال کا حصہ متعین ہوا ہے نا نفع سے، باقی سارا کس کا ہوگا؟ مضارب کا ہوگا جی۔ اور اسی طرح کیا مطلب صحیح ہے شرکت اگر بیان کر دیں، اگر بیان کر دیں کون؟ رب المال المضارب، رب المال کا حصہ، رب المال کا حصہ، مثلا اس نے رب المال نے کہا یہ 1000 پھاڑ بطور مضاربت، اس شرط کہ نفع دا ادھا میرا ہی، تو اس لے لیا تو بس ٹھیک ہو گیا، گل پکی ہو گئی۔ اور چپ ہو گئے دونوں چپ ہو گئے دونوں مضارب کے حصے سے، مضارب کے حصے سے، تو ہوگا بیان۔ ہوگا بیان۔ بھئی یہ باقی سارے مسئلے وہ جتنے بے دا معاملات ہون گے کہ بھی انہیں پیسے روڑ دیتے نے تے اس نو چٹی پینی ہے کہ نہیں پینی، کی صورت حال ہے جی۔ اور اسی طرح اگر بیان کر دیا دونوں نے رب المال کے حصے کو اور چپ والا سنیں جی، اور ادھر سنو، اچھا جی مولوی جی، او ویکھو، اور صحت شرکت و پھر ربح بینہما، جی شرکت اس میں کیا ہے؟ شرط نہ، شرکت اس میں شرط ہے عقد کی صحت کے لیے، اور اگر نہ بنایا جائے بیان کو مضارب کا حصہ پہلی صورت وچ، تو پھر بیان لے نصیب رب المال اگر ان دا بیان نہ بنے تو پھر یہ شرکت صحیح ہو ہی نہیں سکتی جی۔ سنیں جی، لہذا ایک دا حصہ بیان ہوئے تو دوجے دا خام مننا پوے دا۔ اسی طرح وَكَذَلِكَ یعنی مثل نصیب مضارب کے اگر بیان کیا کہ رب المال نے کہا یہ لے لے اور آدھا حصہ میرا ہے، تو خام بیان ہوگا کہ باقی آدھا تیرا ہے، وگرنہ یہ شرکت صحیح نہیں ہے جی۔ والا هذا حكم المزارعة وكذلك۔ بس اسی پر حکم ہے مزارعت کا، اسی پر مزارعت کا۔ بندے جڑا ہے نا ان مزارت زمین کیویں دے دیے کی کری دے، یہ بھی جڑا شرعی طریقہ جتے تفصیل اتنے آئے گی، اسی اج چلدا پہ عام طور تے
ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਦੋ, ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਰਬਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਵਜ਼ਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਤੇਰੇ, ਵਜ਼ਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰ ਤੇ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਖਾਮਖਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ کہ باقی دو تے مزاربت ٹھیک ہے۔ مزاربت اصل ہے کہ بھی گل دی پوری وضاحت، تو یہ جو بیان ضرورت ہے یہ بھی وضاحت ہو جاتی ہے، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیا کہ اسی طرح مزاربت مزارعت کا جی یہ زمین ہے، اس میں سے جو تیسرا حصہ ہے وہ میرا ہے، تو پتہ چلتا ہے جو دو حصے ہیں وہ مداری خام خواہ اس کے ہوں گے، وہ جڑا جنہیں زمین دے نو حارس وہ کاشتکاری کر رہے ہیں جی۔ یعنی اگر نہ بیان کیا صاحب بزر کا حصہ، کس کا؟ صاحب بزر جنہیں بی پانا ہے تو کال شل چلانے سو او سمجھے نا جی، یا نام لیا کس کا؟ عامل کا حصہ، بہیں طور کے کہا اس کو کہ الا انا لاکا سولس الخارج، بس تیرے واسطے کی ہے تیسرا حصہ ہے تو عقد جائز ہے، کیونکہ جب ایک دا بیان ہو گیا ہے نا تو شاید باندھے دوواں وچ تے جس لئے ایک دا حصہ متعین ہو گیا تو دوجے دا خواہ مخواہ سمجھ آ گیا۔ اے جی چلو جی، اور اسی پر ہے یعنی اسی قیاس پر ہے حکم مزارعت کا، یعنی اسی طرح جتنے معاملات ہیں کہ ان میں اگر ایک طرف سے بات ہو جائے دوسری خام خواہ سمجھ آ جاتی ہے تو یہ سارے بیانے ضرورت ہیں جی۔ اور اسی پر ہے حکم مزارعت کا جی۔ وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ بِأَلْفٍ ثُمَّ بَيَّنَ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا كَانَ ذَلِكَ بَيَانًا لِنَصِيبِ الْآخَرِ۔ اور مثال، وہ اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال سے 1000 روپیہ زید اور عمر کو دینا ہے، کس کو؟ اور پھر بیان کر دیا کہ زید کو 1000 میں سے 400 دینا ہے، زید کو 1000 میں سے چپ کر گیا، اب خواہ مخواہ سمجھ آ گیا کہ 600 عمر کو دینا ہے، 600 عمر کو دینا ہے، آگے سمجھی؟ تو یہ نے کہا نا کہ بھئی مثلا کسی نے پیسے دیے کہ یہ جو مزار پہ تم دونوں لے لو، لینے کے بعد کہا کہ بھئی جو نا فضیل اس 1000 میں سے 307 کا ہے، تو مطلب کیا ہوگا؟ جدو آکھے بھی 1000 توڑے دو مادہ ہے تو پھر وضاحت کر دی تھی بھی 300 ہند ہے تو باقی 713 یہ مطلب ہے۔ وہ کتنے استاد جی 300 بساؤ پڑھا رہے ہیں؟ اچھا جی، اور اسی طرح اگر وصیت کی فلانے اور فلانے کے لیے 1000 کی، پھر بیان کر دیا موسی نے 2 میں سے ایک کے حصے کو، تو ہوگا یہ بیان دوسرے کے حصے کے لیے۔ اور اسی طرح اگر وصیت ہن اے گل ٹھیک نہیں بھی اے 1000 ہے تے اندے وچوں ادھے نوں دیا جے تے او جے نہ بھی دسے تے ادھے تے ہونی سن جی بھی او دسے نا بھی جے فرق پینا سی تے جی۔ اور اسی طرح اگر وصیت کی فلانے اور فلانے کے لیے 1000 کی، پھر بیان کر دیا موسی نے ان دونوں میں سے ایک کے حصے کو ہوگا یہ دوسرے کے حصے کے لیے۔ اور اسی طرح اگر وصیت کی فلاں اور فلاں کے لیے اور فلاں کے لیے 1000 کی، پھر بیان کیا موسی نے ان دونوں میں سے ایک کا حصہ ہوگا یہ بیان دوسرے کے حصے کے لیے جی۔ آگے ٹرو للطلاق، ایک شخص کی 2 بیویاں ہیں، اس نے 2 میں سے ایک کو بینا طلاق دی، انہیں آکھا تواڈے دوواں وچوں ایک نو بینا طلاق، تواڈے رجی نہیں، تم دونوں میں سے ایک کو بینا طلاق، رجی نہیں کیڑی تاکہ نکاح ٹوٹے، دونوں میں سے ایک کو بینا طلاق۔ اچھا اب اس نے تعین کرنا تھا وہ کون ہے، اس کو اختیار ہے، پیچھے گزر چکا ہے، لیکن رات اس نے نا ایک کو اپنے پاس بلایا اور اس سے قربت کر دی،
تو اب یہ قربت کرنا دلیل ہے کہ متعلقہ دوسری ہے، متعلقہ دوسری ہے، چونکہ مسلمان کیے تے طلاق نے بینا دیتی ہے، لہذا یہ زنا نہیں کر رہا، یہ بیوی نال قربت کر رہا ہے، تو اب اس کا ایک سے وتی کرنا یہ تعین ہو گیا کہ طلاق والی دوسری ہے، تا وہ متعلقہ ہو گئی جی۔ ہاں بھی کیا کہ جی اور اگر بندے نے اپنی دونوں عورتوں میں سے دو بیویاں کسی کے تو اس نے دونوں کو مخاطب کر کے کہا تم دونوں میں سے ایک کو طلاق بینا، جی پھر تم دونوں میں سے ایک کو طلاق بائی ہے تعین نہیں کیا، دونوں میں سے ایک کو، پھر اس نے دو میں سے ایک کے ساتھ وتی کی، تو غلطی کرنا اس یہ دلیل یہ بیان ضرورت ہوگا کہ متعلقہ دوسری ہے، متعلقہ دوسری ہے۔ سنیں کہ کوئی نہ اور دیکھو نا تو بے متعلقہ دوسری ہے نہ کہ بولو چاہ جس سے وتی کی ہے، اس لیے کہ ظاہر مسلمان کے حال سے یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، متعلقہ بینا کی وتی سے، سنیں جی ہاں جب طلاق رجی ہو تو پھر یہ وتی بیان نہیں بنے گی، کیونکہ جائز ہے کہ جو اس کی نیت میں ہو اسی کے ساتھ وتی کر کے رجوع کر رہا ہو، لہذا یہ بیان نہیں بنے گا۔ سنیں جی گل جی ہاں یہ ہے کہ بھی کیا ہو بینا ہو تو پھر یہ بات بنے گی جی، اور یہی ظاہر ہے، اس لیے کہ شریعت نے بلایا ہے اس کی طرف، کس کی طرف، بطلاق رجی دے کے واپس لوٹو لا سبیل للاستحباب، ظاہر مسلمان کے حال سے یہ ہے کہ وہ اس شریعت کی بات مان کر وہ رجوع کر رہا ہے، سمجھی گل۔ اور اگر طلاق دی اس نے اپنی دو بیویوں میں سے ایک کو بلا تعیین حقہما، پھر وتی کی دو میں سے ایک سے، تو ہوگا یہ وتی کرنا بیان طلاق کے لیے دوسری میں، دھیان کرا جائے، دھیان کرا جائے، شاباش شاباش۔ طلاق دی مرد نے اپنی دو بیویوں میں سے ایک کو پھر وتی کی ان دونوں میں سے ایک سے، ہوگا یہ وتی کرنا بیان طلاق کے لیے دوسری میں۔ اے شاباش سے اگے اختلاف البت سنیں اور دیکھو نا فی الاخری اللاتی لم یطعھا، اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ نہیں وتی کر رہا کس سے، لیکن اس لکھا اگرچہ رضیہ اور رجیہ نہیں ہو، وہ پیچھے گزر گیا جی جی اختلاف البت فی العتق المبهم عند ابي حنیفہ رحمہ اللہ لان حل البت فی الامار يثبت بطريقين فلا يتعين جهة الملك باعتبار حل البت بات اے۔ اب ایک اور صورت ہے جس میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے، صاحبین اس کو بیان ضرورت بناتے ہیں، امام صاحب نہیں بناتے، صاحبین اس کو ضرورت بناتے ہیں امام صاحب نے۔ پہلے ایک تمیز سمجھے، لونڈی ہے نا، لونڈی کون، مسلمان یا کتابیہ، کون، مجوسیہ نہیں، اندر نال تے بطور لونڈی وتی نہیں، جند نال نکاح کر کے وتی جائز بطور لونڈی وتی اندر نال تو کتابیہ ہے یا مسلمہ جدوں آ گئیاں تے غیر باقی جنیاں مشرکاں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہون گیا تو ان کو کم شم کراندے رہو، وتی نہیں، وتی ادو کرنی جدوں کی کرے گی وہ مسلمان ہو گی۔ اچھا جی ان دی لونڈیاں نے دو مسئلہ یہ ہے کہ لونڈی کے ساتھ جو وتی ہوتی ہے اس کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے یا کتابی ہے بطور لونڈی وتی کرے، ایک یہ ہے کہ اس کو آزاد کر کے نکاح کر لیں تو پھر بھی وتی کر سکتے ہیں، پھر بھی لونڈی کو لونڈی رکھ کر بھی وتی حلال ہے، آزاد کر کے نکاح کر کے بیوی بنا کر بھی وتی حلال ہے۔ آگے سمجھیں، اس گل نو ذہن چ رکھو تو ہن سمجھو، برخلاف وتی کے شخص کی دو لونڈیاں ہیں، شخص کی دو لونڈیاں ہیں، اس نے کہا تم دونوں میں سے ایک آزاد، کیا کہا، کیا یہ اتق مبہم کر کے نا دو لونڈیوں کو کہا تم دونوں میں سے اتق مبہم کر کے اس نے دو میں سے ایک سے وتی کر لی، دو میں سے۔ صاحبین تو فرماتے ہیں یہ بیان ضرورت ہے، یہ لہذا یہ لونڈی ہے دوسری آزاد ہے،
دوسری آزاد ہے۔ صاحب بہن یہی فرماتے ہیں، تھوڑا دماغ میں جا رہے ہیں جی کہ یہ بیان ضرورت ہے، لہذا یہ اس کی لونڈی ہے، دوسری آزاد کیونکہ جو آزاد ہوتی ہے اسے تو بتی پھر حلال نہیں رہتی، لہذا یہ لونڈی ہے، دوسری جو ہے نا وہ آزاد ہو گئی۔ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، اس وتی سے دوسری کا عتق ثابت نہیں ہوگا۔ ایک سے وتی کرنا یہ بیان ضرورت نہیں بنے گا کہ دوسری آزاد ہے، ایک سے وتی کرنا یہ بیان ضرورت نہیں بنے گا کہ دوسری آزاد ہے۔ وہی وجہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ لونڈی سے وتی دو طرح ہیں، لونڈی سے وتی دو طرح ہے، جائز ہے کہ اس نے اس کو آزاد کر کے نکاح کیا اور نکاح کر کے وتی کر رہا ہو، ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو جب کچھ نے کہا تو چنگا بڑا ڈھول ٹمکا ہوتا ہے، پتہ لگا ہونا پورے محلے سمجھ آتی بھی وہ دو گواہاں دے سامنے جاب قبول ہے، انی گل ہے بس جی جی دو جوان پتر انہوں سامنے آکھے بھی انہوں آزاد کر کے آکھے تو میرے نال نکاح کرو سا کہ میں کیتا سا کہ میں قبول کیتا۔ ہاں جی کیا آکھے جی برخلاف لونڈی کی وتی کے کیا اتنا بڑا ابا یاد آتا والا ہے، ہاں بھی شابہ برخلاف لونڈی کی وتی کے کہ اگر مولا نے نہیں کسی مولا کی کسی کی دو لونڈی ہیں، اس نے کہا تم دونوں میں سے ایک آزاد، یہ ہے عتق مبہم، بعد میں دو میں سے ایک سے وتی کر لی۔ صاحبین تو فرماتے ہیں کہ یہ وتی کرنا بیان ہے، لہذا دوسری آزاد ہے، یہ لونڈی ہے، بات ختم۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ عتق مبہم کے بعد، عتق بعد دو میں سے ایک سے وتی کرنا یہ دوسری کی آزادی کی دلیل نہیں ہے، دوسری کی آزادی کی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے کہ لونڈی سے وتی دو طرح کی، لونڈی رہے تب بھی وتی جائز ہے، آزاد کر کے نکاح کر کے جائز ہے، اسی کو آزاد کیا ہو اور پھر اس سے نکاح کر لیا ہو تو پھر وتی کر رہا ہو، لہذا اب یہ بیان ضرورت نہیں بنے گا۔ سمجھے مولوی عثمان کے کوئی نہیں پھر رولا پہ گیا۔ اچھا برخلاف برخلاف وتی وتی کے کے عتق مبہم میں عتق مبہم میں او کیڑا تم دو میں سے ایک آزاد، کن کے نزدیک؟ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ ابی حنیفہ رحمہ اللہ، وجہ اس لیے کہ وتی کا حلال ہونا لونڈیوں میں، وتی کا حلال ہونا لونڈی کیڑیاں لونڈیاں؟ مسلمات کتابیہ، یہ حلال ہونا ثابت ہوتا ہے ثابت ہوتا ہے دو طریقوں کے ساتھ، طریقوں کے ساتھ۔ ایک طریقہ ہے ملک والا تے ایک طریقہ ہے آزاد کر کے نکاح والا، پس نہیں متعین ہوگی نہیں متعین ہوگی ملک کی جہت ملک کی جہت، وتی کی حلت کے اعتبار کے ساتھ، وتی کی حلت کے اعتبار کے ساتھ۔ بھئی اے خام خواہ اے دی ملک ہے تو دوسری آزاد ہے، یہ گل ثابت نہیں متعین نہیں ہوئے دی جی۔ برخلاف وتی کے عتق مبہم میں عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اس لیے کہ وتی کا حلال ہونا لونڈیوں میں ثابت ہوتا ہے دو طریقوں کے ساتھ، پس نہیں متعین ہوگی ملک کی جہت وتی کی حلت کے اعتبار کے ساتھ۔ ہاں برخلاف وتی کے عتق مبہم میں عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اس لیے کہ وتی کا حلال ہونا لونڈیوں میں ثابت ہے دو طریقوں کے ساتھ، پس نہیں متعین ہوگی ملک کی جہت وتی کے حلال ہونے کے اعتبار کے ساتھ۔ آگے سمجھے منع کر لیں دے اور بے خواہش جلدی کرو بنی کیوں اور بے خلاف الوتے بائیں طور کے ہوں اس کی دو لونڈیاں، اس نے کہا تم میں سے ایک آزاد، پھر وتی کی ان میں سے ایک سے، تو پس یہ وتی کرنا نہیں ہوگا بیان عتق دوسری میں، اور یہ ہے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وتی کا حلال ہونا لونڈیوں میں ثابت ہوتا ہے دو طریقوں کے ساتھ، ایک ان کا بطریق المملوکہ، دوسرا ان کا اس طریقے کے ساتھ کہ آزاد کرنے کے بعد نکاح کر لے۔ آگے سمجھ تو جائز ہے نہیں آزاد کر کے راتی نکاح کیتا تو پھر وتی کیتی ہوئے، لہذا دوجی دا آزاد ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اور اندہما نہیں فرق وتی فی العتق مبہم میں اور وتی فی الطلاق مبہم میں، اور پچھلا مسئلہ صاحبین فرماندے نے مسئلے کو جائی نے، اور فرق
امام صاحب رحمہ کے لیے یہ ہے کہ مقصود اصلی ہن امام صاحب طلاق والے مسئلے وچ وہی مسئلہ ہے جڑا پڑھیا کہ جہدے نال وتی کیتی دوجی متعلقہ ہو گئی ہے، ایتھے دوجی آزاد نہیں ہوئی، فرق کی ہے؟ صاحبین فرماندے نے فرق کوئی نہیں، وہ مسئلہ تے مسئلہ ایک ہی ہے امام صاحب کے نزدیک، اور فرق امام صاحب کے لیے یہ ہے کہ مقصود اصلی نکاح سے اولاد ہے. کیا ہے؟ اولاد ہے. وہ قرآن پاک جی نہیں پڑھا دوسرے سپارے چ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ کہ بھول گیا، تلاش کرو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے. اچھا جی، اور ولد کا قصد وتی کے ساتھ دلالت کرتا ہے ملک کے باقی رکھنے پر موتوا میں، اور بچانا بچے کو بہرحال لونڈی پس مقصود لونڈی کی وتی سے قضائے شہوت ہے نہ کہ اولاد ہے، پس دلالت کرتا ہے وتی کرنا اس سے ملک کے باقی رکھنے پر لونڈی موتوا میں. تب اے جڑا ہے نا بھی دلیل فرق وے کہ اصل لونڈیاں وچ ہوندی قضائے شہوت تے اولاد ہوندی آزاداں کولوں لینی تاکہ میرا نسل اگے چلے جی. کیونکہ جے لونڈی دی اولاد ہوے تے اے دعویٰ کرے میرا بچہ ہے تے کل انہوں لوکی تانا تو دین گے نا تیری ماں جڑی سی وہ تو لونڈی سی جی. تے اس واسطے بھی جڑا نا بھئی جڑا انہیں وتی کر رہا ہے نا لہٰذا انہیں آزاد کر کے نکاح کر کے تے وتی کر رہا ہے جی. سمجھی جی گل؟ ایشا بس چلو.